تھوڑا ہے ان کو آپ سمجھ جانا کہ اب بچا کون کون ہے۔ تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب یہ دودھ پلانے والی بات آئی ہے۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری خوش دامنیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، بیویوں کی بیٹیاں یعنی کہ تمہاری بیٹیاں نہیں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو دوسرے شوہروں سے ہیں، جو دوسرے پتیوں سے ہیں اور تمہاری پرورش میں ہوں، تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم ہم بستر ہو چکے ہو، لیکن اگر تم ان سے ہم بستر نہیں ہوئے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی استری جو تم سے شادی کر چکی ہے، اس کے ساتھ میں اس کی بیٹی بھی آئی ہے اور ابھی تک تم اپنی اس بیوی سے ہم بستر نہیں ہوئے ہو، تو تمہارے لیے اس کے ساتھ میں جو اس کی بیٹی آئی ہے وہ جائز ہو سکتی ہے۔ کمال ہے۔ اب کہتے ہیں لیکن اگر وہ ان سے ہم بستر نہیں ہوئے ہیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم بے گناہ ہو، جو کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تم سے پیدا ہوں، یعنی کہ جو تمہارے خود سے پیدا کیے ہوئے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، لیکن جو بیٹا تم سے پیدا نہیں ہوا ہے، ارتھات جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کوئی بیوی آئی ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی بیٹا بھی آیا، لڑکا بھی آیا ہے، کل اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی آتی ہے، تو اس کی بیوی تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ جو لڑکا ہے وہ تم سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی بیوی تمہارے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ اب یہ کتنا براڈر ایریا ہے جو تمہارے لیے بالکل کھول دیا گیا ہے، اور اس میں کیول اور کیول استری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ استری کو آپ بھوگ سکتے ہیں، کن کن کو چھوڑنا ہے، بس وہ ایک چھوٹا سا مٹھی بھر ریلیشنز ہیں وہ بتا دیے جا رہے ہیں، باقی بڑا سمندر ہے، کہیں سے لے کر کہیں تک تم تیرو، کیونکہ یہ ہے ہی تیرنے کے لیے، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ سوتیلی بیٹیاں چونکہ عام طور پر انسان کے زیر پرورش ہوتی ہیں، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ اگر کوئی سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ بھی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تمہاری مائیں، ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں۔ نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں۔ سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں، اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں۔ اس باب میں فقیہانہ بحثیں بہت طویل ہیں، مگر یہ بات بادنا تعمل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو، یا جس کی ماں یا بیٹی پر بھی اس کی نگاہ ہو، ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا۔ شریعت الہی کا مزاج اس معاملے میں ان قانونی مشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے، یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے، اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نظر ڈالے۔
ان روایات سے شریعت کا منشا صاف واضح ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں، بیٹی کے حکم میں پوتی اور نباسی بھی شامل ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو لڑکی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں ہے، مگر در حقیقت یہ تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو۔ بہنیں، سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ بھانجیاں، ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی یا باپ شریک، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس حکم کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جس چیز کو نسب نے حرام کر دیا ہے اسی چیز کو رضاعت نے حرام کر دیا ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنی مقدار سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، مگر امام احمد کے نزدیک 3 مرتبہ پینے سے اور امام شافعی کے نزدیک 5 دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس باب میں فقہا کے اقوال حسب ذیل: 1، اعتبار صرف اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جبکہ بچے کا دودھ چھوڑایا نہ جا چکا ہو اور شیر خارگی ہی پر اس کے تغذیہ کا انحصار ہو، ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا۔ یہ رائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس معنی میں آئی ہے۔ زہری، حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور اوزائی اسی کے قائل ہیں۔ 2 سال کی عمر کے اندر اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور فقہا میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہے۔ امام مالک بھی اسی حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے اگر مہینہ 2 مہینہ زائد عمر بھی ہو تو اس میں دودھ پینے کا وہی حکم ہے۔ 3، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہ رضاعت 2.5 سال ہے اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 4، خواہ کسی عمر میں دودھ پیے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس معاملے میں اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ کہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیرخوار بچے کا ہے۔ یہی رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح تر روایت اسی کی تائید میں منقول ہے، اور فقہا میں سے عروہ بن زبیر، عطا، لیث بن سعد اور ابن حزم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد اور شافعی رحمہم اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض اس رشتے کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ فقہائے امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔
اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں۔ یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے۔ حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو، اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے، اس پر باز پرس نہ ہوگی بشرطے کہ اب اس سے باز رہو۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا۔